السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد، اللہ کے فضل، اس کی رحمت اور اس کی توفیق سے آج 15ویں پارے کے ساتھ ہمارا امتحان مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی طرف سے قبول فرمائے۔ 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل مکمل ہے، اس کی 111 آیات ہیں اور یہ مکی صورت ہے۔ اسی طرح سورۃ الکہف، اس کی پہلی 74 آیات آج کے بارے میں شامل ہیں اور یہ بھی مکی صورت ہے۔ جہاں تک سورہ بنی اسرائیل کی بات ہے، وہ معروف جو شواہد ہیں ان کی بنیاد پر ہجرت سے 1 یا 2 سال قبل اس کا نزول ہوا، اور بعض روایات ایسی بھی ہیں جس میں سورہ کہف، سورہ بنی اسرائیل اور سورہ مریم کو، اور بعض روایات کے مطابق سورہ طٰہٰ اور سورہ انبیاء کو بھی قدیم سورتوں میں کہا گیا ہے، جو ابتدائی یعنی زمانے میں نازل ہونے والی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بخاری شریف کے اندر ہے کہ انہن من العتاق الاول وہن من تلادی، یہ پرانے پہلے عتاق میں سے ہیں اور میرے تلاد میں سے۔ عتاق کہتے ہیں قدیم کو اور تلاد کہتے ہیں قدیم مال کو، یعنی یہ پرانی صورتیں ہیں جو میرے ساتھ شروع سے چل رہی ہیں۔ مطلب یہ کہ یہ اول نازل ہوئی۔ اس میں اس کے جو اہم مضامین ہیں سورہ بنی اسرائیل کے، اس میں ایک تو شروع میں واقعہ معراج کا اجمالی بیان ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا، اس کے 2 حصے ہیں، ایک اسراء ہے اور ایک معراج ہے۔ اسراء اس حصے کو کہتے ہیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مسجد اقصیٰ تک جو آپ نے سفر کیا وہ اسراء ہے، اور جو مسجد اقصیٰ سے پھر آپ نے آسمانوں میں بیت المعمور تک یا 7ویں آسمان تک آپ نے سدرۃ المنتہا تک آپ نے سفر کیا، اس سفر کا نام سفر معراج ہے۔ ان دونوں اسفار کی یا اس سفر تو ایک ہی ہے، اس کے 2 حصے ہیں، اس کا احادیث کے اندر بڑی تفصیل کے اندر آیا ہے۔ تو کم از کم 30 روایات ایسی 30 کے قریب ایسی روایات ہیں جو واقعہ معراج کے حوالے سے تواتر کو پہنچتی ہیں، متواتر آیات ہیں، متواتر احادیث ہیں، اور اس اعتبار سے جو واقعہ معراج ہے یہ احادیث سے بھی ثابت ہے اور قرآن سے بھی ثابت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سیر کروایا، آسمان پہ لے گیا، جہاں پہ مسجد اقصیٰ میں رسولوں کو امامت کروائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز پڑھائی۔ اس سارے واقعے کی اللہ کریم یہاں وجہ بیان کرتا ہے، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، یہ اس لیے ہم نے کیا تاکہ ہم اس کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ اب ہو سکتا ہے یہی وجہ ہو کہ قرآن نے کہہ دیا ہے تو ہم یہی کہیں گے کہ اللہ نے نشانیاں دکھانے کے لیے ہی اللہ تعالیٰ لے گیا، لیکن صحیح بات اس کے ساتھ ہی جڑی ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، الذی بارکنا حولہ، جس کی ارد گرد ماحول کو ہم نے برکت دی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے نشانیاں بھی دکھانی تھیں، اور پھر جب اللہ نے یہ بیان اور یہ اسلوب ارشاد فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے
تو نشانیاں تو دکھانی ہو تو اللہ یہاں بھی دکھا سکتا تھا، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے اگلے دن جب کہا کہ میں رات کو سیر کر کے آیا ہوں آسمانوں کا اور مسجد اقصیٰ کا، تو کچھ لوگوں نے مسجد اقصیٰ دیکھی ہوئی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمومی زندگی میں مسجد اقصیٰ نہیں دیکھی تھی، تو جن لوگوں نے مسجد اقصیٰ دیکھی تھی وہ مسجد اقصیٰ کے بارے میں سوال کرنے لگے، بتاؤ وہ کیسی تھی مسجد اقصیٰ، اس کے دروازے کتنے تھے، اس کے ستون کتنے تھے، اس کے محراب کتنے تھے۔ اب ظاہر ہے آدمی ایک دفعہ ہو کے آیا ہو تو گن تو نہیں سکتا نا، جا کے ضروری تو نہیں ہے، ہم یہاں روز آتے ہیں اس مسجد میں، کوئی ہمیں پوچھے کہ اس کے پنکھے کتنے، اس کے دروازے کتنے، ہم نے تو نہیں گنے ہوئے، اس کی کھڑکیاں کتنی، ہم نے تو نہیں گنی ہوئی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے تردد ہوا کہ میں ان کے سوالوں کا کیا جواب دوں، تو چونکہ اللہ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غلبہ ان کے اوپر قائم کرنا تھا اور اپنے نبی کی ہر بات کو سچ ثابت کرنا تھا، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ میرے سامنے لا کے کھڑی کر دی، تو جو وہ سوال پوچھتے تھے میں ادھر سے دیکھ کے ان کو جواب دے دیتا تھا۔ تو جو اللہ وہاں مکے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کے مسجد اقصیٰ دکھا سکتا ہے، وہ وہاں بیٹھے بیٹھے نشانیاں بھی دکھا سکتا ہے۔ تو پھر لے جانے کا کیا مطلب ہے؟ لے جانے کا مطلب یہ ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی، عبد، اس کا مطلب ہے یہ عبد اور معبود کا معاملہ ہے۔ جو شخص اپنی عبدیت میں انتہا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اپنی عطا میں انتہا فرما دیتے ہیں، اور اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبدیت کی اعلیٰ ترین مثال قائم کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو لے گیا۔ گویا اللہ تعالیٰ نے یہ دکھانا تھا کہ اپنے بندے کو اللہ تعالیٰ کتنا پیار کرتا ہے، وہ پیار دکھانا تھا۔ اس کے علاوہ بنی اسرائیل کا ذکر ہے، اس میں بنی اسرائیل کی تاریخ کے ذریعے سے تنبیہ کی گئی ہے کہ بنی اسرائیل جو ہے ان کی 2 مرتبہ تباہی ہو چکی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَا تُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، تم زمین میں فساد کرو گے مرتين 2 دفعہ، وَلَتَعْلُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور تم یعنی جب فساد کرو گے تو پھر سرکشی بھی کرو گے، جب سرکشی کرو گے پھر ہماری سزا آئے گی۔ تو 2 دفعہ تاریخ میں بنی اسرائیل کی جو بڑی زبردست تباہی ہے اس کا ذکر ہے۔ ایک تو 712 قبل مسیح میں شلمہ نصر نے شمالی ریاست کی تباہی کی، اس کے اوپر حملہ کیا۔ پھر 586 قبل مسیح میں بخت نصر نے یہ جو یروشلم ہے اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ یہی وہ موقع ہے کہ جب ایک دفعہ اللہ کے ایک نبی جو ہے حضرت عزیر وہ گزرے تھے یروشلم کے پاس سے، اور انہوں نے دیکھا کہ یہ تباہ و برباد ہوئی بڑی زبردست، جس کا ذکر سورہ بقرہ کے اندر آتا ہے، تو حیران ہو گئے تھے کہ انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اس بستی کو، اس کھنڈر کو بھی اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے 100 سال کی ان کو موت دے دی تھی، تو یہ وہی بستی تھی۔ بہرحال طالوت علیہ السلام، داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام، ان کے دور میں اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو بادشاہت عطا کر دی اور ان کو عروج ملا، لیکن بعد میں انہوں نے جب نبیوں کو قتل کیا اور نبیوں کے ساتھ برا سلوک کیا تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر تباہ و برباد کر دیا۔ یہ کہتے ہیں کہ جو بخت نصر ہے اس نے جو تباہی بربادی کی ہے یہ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے بعد کی بات ہے۔ پھر ایک تباہی ان کے اوپر وہ آئی ہے جو 70 عیسوی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد انہوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی قتل کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے بھی درپے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دیگر برائیوں کی سزا، ان برائیوں کی اور دیگر برائیوں کی سزا کے طور پر ایک رومی فرما روا تھا ٹائٹس رومی، اس کو ان کے اوپر مسلط کر، اس نے آ کے اینٹ سے اینٹ بجا دی اور لاشوں کے جو ہے ڈھیر لگا دی اور کشتوں کو کشتے لگا دی۔ یہ دوسری یہ تباہی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ 2 دفعہ انہوں نے یہ سرکشی کی ہے، دونوں دفعہ ان کو سزا ملی ہے۔ اب آگے ٹھیک چلتے رہیں گے، ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر یہ آئندہ اچھا کام کریں گے تو یہ اپنے آپ کے لیے اچھا کریں گے، وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اگر پھر یہ برا کریں گے تو پھر جو ہے وہ تم برا کرو گے تو تمہارے لیے وہ برا ہی ہوگا۔
فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَّبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا. تو پھر ایک دفعہ پھر ان کا جب اللہ تعالیٰ کا وعدہ آئے گا تو اللہ تعالیٰ کے وعدہ آنے پر پھر ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سن لو ان عدتم عدنا، تم دوبارہ وہی حرکت کرو گے تو ہم بھی پھر تمہارے ساتھ وہی سلوک کریں گے. یعنی آئندہ فساد برپا کرو گے تو پھر تباہ و برباد ہو جاؤ گے. یوں اللہ کریم نے پہلی 10 آیات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان معراج کے حوالے سے بیان کرنے کے بعد بنی اسرائیل کی تاریخ کے ذریعے سے تنبیہ کی ہے. آیت نمبر 11 سے 22 تک نظام امتحان اور آخرت کا مقصد رسالت بتایا ہے. آیت نمبر 23 سے 39 تک اسلام کا سماجی اور معاشرتی نظام اور ریاست کے بنیادی اصول بتائے. یعنی وہ ضابطہ، ویسے تو یہ مکی صورت ہے لیکن مکی صورت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اس وقت کے حالات تھے معلوم ہو رہا تھا. اوس اور خزرج کے ساتھ مذاکرات چل رہے تھے اور سمجھ میں آ رہی تھی کہ ایک مرکز ملنے والا ہے اور وہ مدینہ منورہ جو ہے، لہٰذا اس کے لیے اسلامی حکومت کے رہنما اصول دے دیے. آیت نمبر 23 سے لے کر 39 تک وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. سب سے پہلی بات ہے اللہ کی بندگی کرو، شرک سے بچ جاؤ، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، اور والدین خاص طور پہ والدین کے ساتھ حسن سلوک اس طرح کرو خاص طور پہ جب وہ بوڑھے ہو جائیں اور ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے آپ کو مل جائیں. فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، ان کے سامنے اف بھی نہیں کہنا اور ان کو جھڑکنا بھی نہیں ہے. وقل لهما قولا کریما، اور ان کے لیے ہمیشہ اچھی بات کہنی ہے. اللہ اکبر. امام بغوی نے معالم التنزیل کے اندر ایک قول لکھا ہے حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ کا. وہ کہتے ہیں کہ کس طرح اچھی بات کہنی. وقل لهما قولا کریما، والدین کے ساتھ جا کے اچھی بات کرنی کیسے؟ اس کی انہوں نے ایک معیار بتایا ہے کہ جیسے ایک خطا کار نوکر جس سے گناہ ہو جائے اور وہ اپنے سخت گیر آقا کے ساتھ سامنے جاتا ہے، یعنی آقا ہے سخت گیر اور سخت مزاج اور نوکر سے ہو گئی ہے غلطی گناہ، تو پھر جب وہ اپنے آقا کے سامنے جاتا ہے تو وہ کس طرح جائے گا؟ بس اس طریقے سے والدین کے سامنے جاؤ. ہمیشہ والدین کے سامنے ایسے جاؤ جیسے ایک خطا کار نوکر ہے جس سے گناہ ہو گیا ہے اور وہ اپنے سخت گیر آقا کے سامنے جا کے جیسے منت ترلا کرتا ہے، جس طرح جا کے بلائیں لیتا ہے کہ کسی طریقے سے مجھے یہ معاف کر دے اور کسی طریقے سے مجھ سے راضی ہو جائے، اس طرح والدین کے سامنے ہمیشہ بات کرنی ہے. اور قل لهما قولا کریما کہ یہ پھر فرمایا کہ اقربا، غربا، مساکین، مسافر، ان کی ضروریات کا خیال رکھو. اللہ اکبر. اور انفرادی اور اجتماعی اخراجات میں توازن و اعتدال قائم کرو. کبھی بھی ولا تبذر تبذیر وآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، رشتہ داروں کو، مسکینوں کو اور مسافروں کو ان کا حق دو. ولا تبذر تبذیرا، کبھی بھی فضول خرچی نہیں کرنی. فضول خرچی 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک اسراف ہوتا ہے، ایک تبذیر ہوتی ہے. اسراف تو یہ ہے کہ ضرورت کی چیز، زائد ضرورت، جائز اور حلال چیز زائد ضرورت خرچ کرنا، اس کو کہتے ہیں کہ یہ اسراف ہے. مثلا کھانا کھانا ہے تو کھانا آپ 1000 روپے میں کھا سکتے ہیں، آپ اس میں 10,000 روپے لگا دیں، جائز ضروری کھانا، لیکن اس کے اوپر آپ نے زائد خرچ کر دیا، یہ اسراف ہے. یہ بھی گناہ ہے، نہیں کرنا چاہیے. ایک یہ ہے کہ جس چیز پر آپ خرچ کر رہے ہیں وہ جائز ہی نہیں ہے، ناجائز ہے، تو جو ناجائز چیز پر آپ 1 روپیہ بھی خرچ کریں گے تو وہ گناہ ہے اور وہ تبذیر ہے. اور تبذیر کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو مبذرین ہیں یہ تو شیطانوں کے بھائی ہیں. اللہ، شیطانوں کے بھائی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ امام قرطبی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ یا تو یہ شیطان کے حکم کے تابع ہیں اور ہمیشہ جو ہے وہ شیطان ان کے ذریعے سے جو ہے وہ فساد پھیلاتا ہے، یا یہ وہ کام کرتے ہیں جو یعنی شیطان جو کام ان کے لیے مزین کر دیتا ہے شیطان کے پیچھے لگتے ہیں، یا یہ کہ قیامت کے دن شیطان کے ساتھ ہوں گے. تینوں صورتوں میں اندازہ کر لیں کتنی خطرناک بات ہے اگر کوئی شخص. پھر فرمایا کہ بد کلامی کی اور بد اخلاقی وہ نہ کیا کرے کہ کوئی بھی جو گفتگو ہے اس کے اندر اچھی ولا تقتلوا اولادکم، پھر کم نسیلہ افراد کی کفالت کرو.
قتل اولاد حرام ہے، ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، پھر جنسی انارکی کی مکمل روک تھام ہونی چاہیے، انہ ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ، ماحول ایسا ہونا چاہیے جس میں زنا جو ہے مشکل ہو اور کوئی زنا کی طرف راستے نہ جاتے ہو، انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا۔ پھر فرمایا ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، بلا قصور کسی کا قتل جو ہے حرام ہے، ہاں البتہ اگر کسی کا قتل ہو گیا ہو تو ورثاء کو یہ حق ہے کہ وہ جو مقتول کے ورثاء کو یہ حق ہے کہ قاتل کو قتل کرے۔ اس کے علاوہ فرمایا کہ وعدہ پورا کیا کرو، سبحان اللہ، ولا تقربوا مال الیتیم، یتیم اور معذور افراد کے مال کے تحفظ کا انتظام ہونا چاہیے، وعدے کی پابندی ہونی چاہیے، تجارتی خیانت کی ممانعت ہے، بے مقصد اور بے سمت تعلیم کی ممانعت ہے، ولا تقف ما لیس لک بہ علم، جس چیز کا پتہ نہ ہو خام خواہ اس کے پیچھے نہ جایا کرو، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، سب چیزوں کے بارے میں جو کان، ناک، آنکھ اور دل ہے اس کے بارے میں سوال ہوگا قیامت والے دن۔ متکبرانہ زندگی کی ممانعت ہے بلکہ سادہ طرز زندگی کا حکم ہے، شرک سے اجتناب، ولا تجعل مع اللہ الہا آخر، کبھی کسی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، فتلقی فی جہنم ملوما مدحورا، نہیں تو پھر جہنم میں جا کے تم پڑے رہو گے۔ آگے آیت نمبر 40 سے 77 تک مشرکین کے اعتراضات جو ہیں توحید، قرآن اور رسالت پر، اس کا ذکر ہے، اور پھر مخالفین رسالت کو تنبیہ ہے۔ پھر توحید پر مبنی ایک نظریاتی ضابطہ دیا گیا ہے اور انکار آخرت کا سادہ سا جواب دیا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا، کون ہمیں واپس لوٹائے گا، مر گئے، مٹی ہو گئے، ختم، دوبارہ کون؟ قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، سادہ سا جواب ہے اس کا، جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا وہی دوبارہ زندہ کرے گا۔ اس میں مشکل بات کون سی ہے؟ یہی قرآن نے مختلف جگہوں پہ مختلف پیرائے میں جواب دیا۔ پھر فرمایا کہ مخالفین کے ساتھ جب بحث کرو تو عمدہ طرز اسلوب اختیار کرو، عمدہ طرز اور عمدہ اسلوب بیان کرو، اختیار کرو، وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، میرے بندوں سے کہہ دیجیے ہمیشہ بات اچھی کیا کریں، اس لیے کہ جو شیطان ہے نا، ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان ان کے درمیان جھگڑا پیدا کرنا چاہتا ہے اور شیطان ہے ہی دشمن، لہذا بات انتہائی احتیاط کے ساتھ اور بہت خوبصورتی کے ساتھ اور عمدہ طرز بیان کرنی چاہیے اس کے اندر، تاکہ کوئی پریشانی اور معاملہ نہ ہو۔ پھر فرمایا کہ یہ معجزہ مانگتے ہیں اور ان کو بتا دیجئے کہ فرمائشی معجزہ، جب کوئی مانگ کے معجزہ لیتا ہے نا تو پھر اس کا انجام وہی ہوتا ہے جیسے صالح علیہ السلام کی قوم نے اونٹنی مانگی تھی، مانگ کے معجزہ لیا تھا تو پھر ان کا جو انجام ہوا تھا دیکھا، تباہ و برباد ہو گئے۔ اس لیے فرمایا کہ جب ہم کوئی معجزہ ویسے اپنے طور پہ بھیجتے ہیں تو وہ ڈرانے کے لیے بھیجتے ہیں، تو وہ آ جائے تو اور بات ہے، فرمائشی معجزہ کا انجام جو ہے وہ بہت خطرناک ہوتا ہے، پھر ہلاکت یقینی ہو جاتی ہے۔ پھر آگے آیت نمبر 66 سے آگے توحید کے دلائل دیے ہیں، اور پھر آیت نمبر 70 کے اندر فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو کرامت و عزت سے نوازا ہے۔ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک وہ ہے جن کو اللہ نے اسلام کی عزت دی ہے، اور جب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام متعارف کروایا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب سے وہ اسلام لائے وہ عزت دار ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے اسلام کے لیے، ایک تو یہ عزت ہے، ایک ویسے بھی جو اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق سے زیادہ انسان کو عزت اور کرامت دی ہے، بطور انسان بھی اللہ تعالیٰ نے ساری، مثال کے طور پر کافر جو ہے مومن اور کافر کے تقابل کرے تو اللہ تعالیٰ نے مومن کو زیادہ عزت دی ہے، اور اسی ایمان و تقویٰ کی وجہ سے، لیکن اگر باقی مخلوق کے ساتھ تقابل کرے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو قامت دی ہے، جو قد دیا ہے، انگلیاں، پیر، داڑھی، گیسو، جو کچھ بھی دیا ہے، یہ سارا باقی مخلوقات سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے۔ اس اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو کرامت اور عزت دی ہے۔ تیسرا ایک پہلو روحانی پہلو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں روحوں کی اپنی اور اولاد آدم بنایا، عہد الست سے کیا، یہ روحانی طور پر بھی اس کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے۔ آگے آیت نمبر 78 سے 100 تک غلبہ کی بشارت ہے، اور بذریعہ قرآن اور نماز آپ کو غلبہ ملے گا، اور خصوصی کرامت کے حصول کا ذریعہ ہے 5 وقت نماز پڑھیں اور دیگر عبادات کریں۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، نمازیں اور وقت کے اوپر پڑھا کریں اور فجر کے وقت قرآن پڑھا کریں، نہ قرآن الفجر کان مشہودہ، صبح کا فجر کا وقت کا جو قرآن ہے یہ سنا جاتا ہے۔
پھر آگے دعائے ہجرت ہے کہ اب یہ مکی صورت ہے، اس میں دعائے ہجرت سکھائی گئی، قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دوران اسراء جب آپ تشریف لے گئے تھے معراج کے اوپر، اس دوران آپ کو مدینہ بھی دکھایا گیا تھا، اور گویا پہلے ہی آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ آپ ہجرت کرنے والے ہیں۔ پھر جب آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کر کے واپس تشریف لائے ہیں مدینہ سے، مکہ میں آ کے داخل ہوئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بطور فاتح کے داخل ہوئے، اور وہ جو بطور فاتح داخل ہونا تھا اور آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کو سارے بتوں کے اوپر اور سارے مشرکین کے اوپر غالب کرنا تھا، اس کا بھی پہلے ہی اشارہ ہو گیا تھا، غلبے کی بشارت دے دی گئی تھی۔ قل جاء الحق وزهق الباطل، آپ کہہ دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل چلا گیا، ان الباطل کان زہوقا، باطل تھا ہی مزمحل ہونے والا، ختم ہونے والا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ پہلے ہی بتا دیا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا ہے تو آپ بت توڑتے جاتے تھے اور یہ پڑھتے جاتے تھے۔ قریش مکہ نے کہتے ہیں 3 سوال کیے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودیوں کے مشورے سے۔ ایک سوال کیا تھا روح کیا ہے، اور 2 سوال سورہ کہف میں آئیں گے، ذوالقرنین کے بارے میں ایک سوال کیا تھا، اور ایک اسی طرح سے اصحاب الکہف کے بارے میں سوال کیا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے تینوں کو جواب بتائے گئے۔ تو جو روح والا سوال ہے وہ یہاں آیت نمبر 85 کے اندر فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں روح کیا ہے، جسم تو چلے نظر آ گیا، روح کیا ہے۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، آپ فرما دیجئے یہ جو روح ہے نا یہ میرے رب کے حکم سے ہے۔ لوگوں نے اس سے ایک عام فکرہ بنایا امر ربی، روح کیا ہے، امر ربی، حالانکہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا امر ربی، آپ نے فرمایا رب کے حکم سے ہے، یہ رب کا حکم نہیں ہے، رب کے حکم سے ہے۔ روح کوئی چیز ہے اور رب کے حکم سے ہے، یہ ہے کیا چیز؟ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں اس کے بارے میں بہت کم علم دیا گیا ہے۔ شاہ ولی اللہ حجت البالغہ کے اندر فرماتے ہیں کہ یہ جو کہا گیا نا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، یہ یہودیوں کو اور مشرکوں کو کہا گیا تھا کہ تمہیں اس کا علم نہیں دیا گیا، مسلمانوں کو اس کا علم دیا گیا ہے، اور انہوں نے پھر اس کی بہت ساری وضاحت کی ہے کہ روح جو ہے اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ملکوتی روح ہوتی ہے جو آسمانوں سے آتی ہے، آسمانوں میں چلی جاتی ہے، نورانی نقطہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ایک مینڈیٹ لے کے آتی ہے، اور ایک روح جو ہے جسمانی ہے، یہ نسمہ اس کو کہتے ہیں، بہرحال اس کی تفصیل انہوں نے بیان کی ہے۔ واللہ عالم، ایک لطیف چیز ہے روح، جیسے گلاب کی پتی کے اندر عرق موجود ہوتا ہے لیکن وہ موجود ہوتا ہے نظر نہیں آتا، اسی طرح انسان کے جسم کے اندر روح ہوتی ہے، وہ نظر نہیں آتی۔ آگے پھر اعجاز القرآن کا ذکر ہے کہ جنوں میں انس مل کر بھی قرآن کا مثل پیش نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر، آیت نمبر 88 کے اندر یہ چیلنج میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ قرآن میں یہ چیلنج کئی دفعہ کئی جگہوں پہ ہے، پورے قرآن کا جیسا قرآن تو نہیں لا سکتے۔ یہاں 88 نمبر آیت میں ہے سورہ بنی اسرائیل کی، کوئی ایک صورت بنا کے لیا، وہ سورہ بقرہ میں بھی ہے، سورہ یونس کی آیت نمبر 38 میں ہے، اسی طرح 10 صورتیں بنا کے لیا، وہ سورہ ہود کی نمبر آیت 13 میں ہے، اور اسی طرح سورت کا کچھ حصہ ہی بنا کے لیا ہو سورہ طور کی آیت نمبر 34 میں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کا چیلنج ہمیشہ تک کے لیے انبیاء کے بشر ہونے کی فیصلہ کن حکمت یہاں بتائی ہے۔ سارے ہر دور کے جو معاندین نبوت ہیں وہ یہ اعتراض کرتے تھے کہ نبی بشر کیوں، اس کو بشر نہیں ہونا چاہیے، اس کو کوئی فرشتہ ہونا چاہیے، کوئی ما فوق الفطرت مخلوق ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس کا سادہ سا جواب ہے الا ان قالوا ابعث اللہ بشرا رسولا، وہ ہمیشہ یہ اعتراض کرتے تھے کہ بشر کیوں رسول ہے۔ فرمایا قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیجیے، لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، اگر زمین پر فرشتے رہتے ہوتے نا تو ہم فرشتوں کی ہدایت کے لیے فرشتہ ہی نازل کرتے۔ زمین پر چونکہ انسان رہتے ہیں تو انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے انسان ہی نازل کیا ہے، انسان ہی مبعوث کیا ہے، اور لیکن وہ انسان کامل ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کن حکمت یہاں بتا دی۔ آگے آیت نمبر 1 سے لے کر 111 تک
قریشی سرداروں کو تنبیہ کی گئی ہے، فرعونیوں کا حوالہ دیا ہے کہ تم بچ جاؤ، جس طرح فرعونی تباہ و برباد ہو گئے تم بھی تباہ و برباد ہو سکتے ہو۔ اور سورت کے آخر پہ فرمایا رحمان کو پکارو یا اللہ کو۔ اللہ اکبر، سب اللہ کے اچھے نام ہیں۔ یہ نا مشرکین کہا کرتے تھے، اعتراض کیا کرتے تھے رحمان اور رحیم کیا ہے؟ اللہ سے تو ہمارا تعارف ہے، یہ رحمان اور رحیم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل ادعوا اللہ بدع الرحمن، اللہ کا ہی نام رحمان ہے، اللہ کا نام ہی رحیم ہے۔ اللہ کو پکارو یا اللہ کے یا رحمان کو پکارو، فلہ الاسماء الحسنی، جس چیز کو پکارو اللہ کے نام جو ہے اچھے اچھے نام ہیں۔ ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بہا، ہاں جو آواز ہے نا پکارنے کی اس میں اعتدال ہونا چاہیے، نہ تو چیخو اور نہ ہی بالکل خاموش، بلکہ توازن اعتدال۔ ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بہا، نہ تو اتنی اونچی آواز ہو کہ وہ ویسی بدی آواز لگے اور نہ ہی اتنی خاموش ہو۔ وابتغ بین ذلک سبیلا، توازن اور اعتدال کے ساتھ۔ آگے سورۃ الکہف ہے۔ سورۃ الکہف دراصل ایمان اور مادیت کی کشمکش کا مضمون ہے۔ اس کے اندر اللہ تاثیر بھی اس کی ایمان اور مادیت کی کشمکش کی ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دجال سے بچنا ہونا وہ سورۃ کہف پڑھا کرے، خاص طور پر سورۃ کہف کی جو پہلی 10 آیات ہیں، ایک روایت میں آخری 10 آیات آتی ہے، ایک میں پہلی 10 آیات، کہ اس کو پڑھا کرو تو دجال سے محفوظ رہے گا۔ اسی طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص ہر جمعے کو سورۃ الکہف پڑھے اس کو اللہ تعالیٰ ایک نور عطا فرما دے، اور یہ نور اس کو اگلے جمعے تک کام دیتا ہے۔ لہذا ہر جمعے جب پڑھتا رہتا ہے تو یہ ہمیشہ اس کے پاس اس کو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور ملتا ہے۔ اللہ پہلی 8 آیات میں تمہید ہے، آزمائش کا تصور، امتحان۔ لیبلو انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، یہ زمین کی ہر چیز ہم نے خوبصورت بنائی ہے، لنبلوہم ایہم احسن عملا، تاکہ لوگوں کا امتحان کرے کہ ان میں سے اچھے عمل کرنے والا کون۔ امتحان، دنیا امتحان۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 9 سے 31 تک اصحاب کہف کا تذکرہ ہے۔ یہ ایمان کی آزمائش کا قصہ، اس میں کچھ آزمائشوں کے قصے ہیں۔ ایمان کی آزمائش کا قصہ ہے اصحاب کہف کا، آیت نمبر 32 سے 59 تک دولت کی کمی بیشی میں آزمائش ہے، اور وہ وہاں پہ ذکر کیا 2 ذمہ کا قصہ ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اور خضر کا قصہ ہے، آیت نمبر 60 سے 82 تک، اس میں علم کی آزمائش ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے جا کے جو 16ویں بارے میں آئے گا قصہ ذوالقرنین ہے، آیت نمبر 83 سے 102 تک، اس میں اقتدار کی آزمائش ہے اور اختتامیہ میں مادیت کا ابطال ہے۔ یہ ہے سورہ کہف، اور اس میں انہوں نے سوال کیا تھا ایک سورۃ اصحاب کہف کے بارے میں کہ کون تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کچھ لوگ تھے، انہوں نے اللہ کی توحید کا نعرہ لگایا، اور اس وقت کے لوگ جو تھے وہ سارے کے سارے ان کے خلاف ہو گئے۔ یہ ان سے بچنے کے لیے غار میں محلول ہوئے، اپنا ایمان انہوں نے بچایا اور ایمان بچانے کے لیے غار میں چلے گئے۔ اب یہ صورت دجال سے محفوظ کرنے کے لیے اور قرب قیامت ایمان کی حفاظت کے لیے یہ صورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر فرمائی، اور خاص طور پر پہلی 10 آیات، 10ویں آیات 9ویں اور 10ویں آیت کو اگر آپ پڑھیں تو وہ ساری بات سمجھ آ جاتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں یہ فرمایا کہ جو شخص اس کی پہلی 10 آیات یاد کر لے وہ دجال کے خطرے سے محفوظ رہے گا۔ اصل بات ایمان کی آزمائش ہے۔ فرمایا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تو نے یہ سمجھا ہے کہ یہ اصحاب کہف اور تختی والے کانوا من آیاتنا عجبا، یہ ہماری عجیب و غریب نشانیوں میں سے ہیں؟ بس کیا تم نے یہی سمجھا؟ یعنی صرف نشانی نہیں ہے، یہ حکمت عملی ہے۔ قیامت سے قریب جو زمانہ آئے گا اس میں یہ حکمت عملی ہے۔ کیا حکمت عملی ہے؟ اذ اول الفتیۃ الى الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، جب نوجوان غار کی طرف چلے گئے اور پھر جا کے اللہ سے دعائیں کی کہ یا اللہ ہمارا ایمان بچا۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر قیامت والے دن، قیامت سے قریب جب دجال آنا ہے اور فتنے زیادہ آنے ہیں، تو تب ایمان محفوظ ہوگا غار میں جا کے، جیسے یہ غار میں گئے تھے ایسے غار میں جاتے تھے۔ لیکن اب کوئی اس طرح کا فزیکل غار نہیں ہو سکتا کہ جس میں جا کے مسلمان جو ہے وہ سارے اکٹھے ہو جائیں اور اپنا ایمان بچائیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ یہ ایک ورچوئل غار ہے، ایک ایسا غار یوں سمجھ لیجیے ایک معاشرہ جو ایمانی معاشرہ ہے کہ ہر بندہ دوسرے کے ساتھ تعلق رکھے صرف ایمان کی بنیاد پر۔
آپ جس کے ساتھ تعلق رکھیں ایمان کی بنیاد پر رکھیں، رشتہ داری کریں ایمان کی بنیاد پر، دوستی کریں ایمان کی بنیاد پر، مال سامان خریدیں دوستی کی بنیاد پر، کاروبار کریں، ہر چیز ایمان کی بنیاد، ہر چیز جب ایمان کی بنیاد پر ہوگی تو پھر یہ ایمان کی بنیاد پر معاملات کرنے والا ایک معاشرہ تشکیل پائے گا جو بے ایمانوں کے مقابلے میں ایک ورچوئل غار بن جائے گی ایمان والا۔ لہذا کوئی شخص چاہے وہ امریکہ میں بیٹھا ہو، ساؤتھ افریقہ میں بیٹھا ہو، مشرقی بعید میں بیٹھا ہو، یا پاکستان میں بیٹھا ہو، اگر وہ مومن ہے تو یہ سارے ایک دوسرے کے دست و بازو اس طرح کا غار بنے گے، یعنی ایمان کو ترجیح دیں گے تو ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بنے گے، ہر معاملے میں ایمان کو ترجیح دیں گے۔ یہ سبق ہے اس کا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ذمہ داروں کا قصہ بیان کیا۔ دولت کی آزمائش کے دو ذمہ دار بھائی تھے، ایک جو تھا وہ بڑا ایک بھائی مومن تھا اور سخی تھا، دوسرا منکر آخرت اور بخیل تھا۔ تو اس نے بڑا سمجھایا دنیا عارضی اور فانی ہے، نیک عمل کا اثر ہمیشہ رہتا ہے۔ اس نے کہا مسئلہ کو نہیں، میرا شاندار باغ ہے، فخر و غرور کیا۔ اس نے کہا مسئلہ کو نہیں، میں جب اپنے باغ میں داخل، اس نے کہا میں جو کچھ اللہ نے مجھے یہاں دیا نا، میں پہلی تو بات ہے آخرت آنی ہوئی، دوسری بات ہے اگر آئی نا تو جیسی موجیں میری ادھر لگی ہوئی ہیں ادھر بھی میری موجیں لگی ہوئی۔ اس نے بڑا سمجھایا کہ اللہ کو کفر نہ کر، نہیں باز آیا تو بالآخر اس کا باغ جو ہے بلیا بیٹ ہو گیا، سب کچھ اس کے ختم ہو گیا۔ اللہ اکبر وحیط بثمرہ فاصبح یقلب کفیہ علی ما انفق فیہ وہی قادر علی رزقہ، کہ وہ باغ جو تھا وہ الٹ گیا اور ہر چیز کی تباہ و برباد ہو گئی۔ دنیا کی بے ثباتی کی مثال اللہ تعالیٰ نے نیک اعمال کی بقا فرمایا ہے۔ بل المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال بیٹے سب دنیا کی زینت کا سامان ہے۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا، جو چیز باقی رہتی ہے وہ نیکیاں ہوتی ہیں۔ آگے پھر قصہ آدم و ابلیس کی طرف اشارہ کر کے آپ مادیت الایمان کی جنگ اور انجام بتایا گیا ہے کہ ظاہر ہے جس طرح آدم علیہ السلام جو ہے وہ ایمان کا استعارہ ہے، ابلیس جو ہے مادیت کا استعارہ ہے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے جو غلبہ دیا وہ آدم علیہ السلام کو دیا ہے، اور آدم علیہ السلام ہی اور ان کی اولاد ہی جنت میں جائے گی۔ آگے اللہ کریم نے قانون مہلت کا تذکرہ کیا ہے۔ لو یؤاخذ بما کسبوا لعجل لهم العذاب، اللہ تعالیٰ لوگوں کے کرتوتوں کی سبب فوراً نہیں پکڑتا، ان کو مہلت دیتا ہے، مہلت سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ایک غلام کا قصہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام چل پڑے کہ انہوں نے کہا جی میں ایسی جگہ پہ جاؤں گا جہاں مجھے مجمع البحرین مل جائے، یعنی جہاں دو سمندر ملتے ہیں میں نے وہاں جانا ہے، نہ مجھے ملے تو میں چلتا ہی رہوں گا۔ اس قصے کا آغاز یہاں سے ہوتا۔ قصہ اصل میں یہ ہے، اس کا اختتام تو اگلے پارے میں جا کے ہوگا، یہاں صرف یہ ذکر ہے کہ وہ دونوں چل پڑے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کا غلام ساتھ ایک مچھلی لے لی۔ مسئلہ اس کا یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک جگہ کسی جگہ تقریر کر رہے تھے تو کسی نے پوچھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ سے بڑا بھی کوئی عالم دنیا میں ہے؟ بخاری شریف کے اندر آتا، آپ سے بڑا عالم کوئی دنیا میں ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ یا کسی نے پوچھا سب سے بڑا عالم دنیا میں کون ہے؟ انہوں نے کہا میں۔ اب ظاہر ہے نبی سب سے بڑا عالم ہوتا ہے تشریع امور کا، شریعت کا عالم نبی سے بڑا کوئی نہیں ہوتا، اس لیے وہ کہا جی میں سب سے بڑا عالم۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی، یا اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کو دکھانا چاہا کہ موسیٰ تیرے علاوہ بھی پڑھے لکھے اور بڑے جاننے والے ہیں، فوق کل ذی علم علیم، ہر عالم سے بڑا عالم موجود ہے اور سب سے بڑا جاننے والا تو اللہ ہے۔ تو حضرت خضر سے ملاقات کرا دی۔ ملاقات اس طرح سے کرائی کہ تو جا جہاں پہ دو دریا ملتے ہیں آپس میں، مجمع البحرین ہے، وہاں پہ جاؤ، ایک مچھلی ساتھ لے جاؤ، مچھلی تمہارے تھیلے سے نکل کر جس جگہ پانی میں چلی جائے وہاں تمہیں وہ آدمی ملے گا، چلے جاؤ۔ غلام کو ساتھ لے لیا، وہاں ایک جگہ مچھلی جو ہے وہ پانی میں چلی گئی، وہ غلام کو بتانا یاد نہیں رہا، یہ آگے چلے گئے۔ پھر جو ہے وہ اس نے کہا کہ وہ جگہ تو ملتی نہیں ہے، لاؤ مچھلی کھا ہی لے، بھوک لگی ہوئی ہے۔ اس نے کہا کھانا کیا؟ مچھلی تو چلی گئی تھی، مجھے بتانا یاد نہیں رہا۔ اس نے کہا وہیں تو جانا تھا، پھر واپس آئے۔ وہاں پہنچے تو وہ بندہ مل گیا، حضرت خضر علیہ السلام مل گئے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فوجد عبدا من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ، آتیناہ رحمتاً، جس کو اپنے رحمت دی تھی، من عندنا، اپنی طرف سے، وعلمناہ من لدنا علما، اپنی طرف سے اس کو علم سکھایا تھا۔
اب یہ کون تھے یہ بندے؟ اس کا بخاری شریف کے اندر اور مختلف احادیث کے اندر ان کا نام آتا ہے خضر، اصل تلفظ خضر ہے، جس کو وہ خضر کہتے ہیں، خضر بھی تلفظ آتا ہے۔ اب یہ خضر کون تھے؟ بعض نے کہا نبی تھے، بعض نے کہا کہ کوئی اللہ کے ولی تھے، کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا، اور اس کے اوپر بڑی کہانیاں بنی ہوئی۔ صحیح بات یہ ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو علم تھا وہ تشریعی علم تھا، شریعت کا علم تھا۔ جو خضر کے پاس علم تھا وہ تکوینی امور کا علم تھا، وہ شریعت کے امور کا نہیں تھا۔ تکوینی امور وہ ہوتے ہیں کہ جیسے اب اگر کہیں حادثہ ہوتا ہے، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، تو کوئی اللہ کے فرشتے وہاں کام کر رہے ہوتے ہیں نا۔ جہاں کوئی بچہ چھت سے گرتا ہے تو اس کو کوئی دھکا دیتا ہے تو گرتا ہے نا، وہ کارکنان قضاء و قدرت کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر وہ کارکنان قضاء و قدرت ہمیں نظر آنا شروع ہو جائے تو ہمیں وہ دھکا دیتا ہے، وہ بندہ نظر آ جائے تو ہم پڑھ نہ جائیں اس کو بھی تیری ایسی کی تیسی دھکا کیوں دیا۔ حالانکہ اللہ نے کے کام ہے، ساری قدرتی طور پر چیزیں ہو رہی ہیں اور وہ فرشتوں کے ذریعے سے ہو رہی ہیں۔ فرشتے ہیں یا کارکنان قضاء و قدرت جو بھی، ان میں سے حضرت خضر ایک تھے۔ اور حضرت خضر کو انہوں نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو ہمیں سکھا، جو کچھ تیرے پاس ہے وہ ہم سیکھنے کے لیے آئے۔ انہوں نے کہا آپ نہیں سیکھ سکتے۔ کہتے ہیں کیوں نہیں سیکھ سکتے؟ اس لیے نہیں سیکھ سکتے کہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہوگا، تو بندہ صبر کیا کیف تصبر علی ما لم تحط بہ خبرا، جب کسی بات کا پتہ ہی نہیں ہوگا تو صبر کیسے کرو گے؟ تم سے صبر ہوگا ہی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں بڑا صبر کروں گا، کوئی بات نہیں۔ انہوں نے کہا چل ٹھیک ہے، میرا ساتھ آ جا، سوال نہیں پوچھنا، پھر جو کچھ ہو۔ کشتی پہ بیٹھے، انہوں نے کشتی کا پھٹا توڑ دیا، پریشان ہو گئے، چنگی بھلی نئی کشتی تھی، اس کا پھٹا توڑ دیا۔ کیوں توڑا؟ اوہو تمہیں تو کہا کہ سوال نہیں کرنا۔ اس نے کہا بھی میں بھول گیا ہوں، اتنی سختی نہ کر۔ پھر آگے گئے تو ایک بچے پھرتے دور میں سے ایک بچہ پکڑا تھا، خضر علیہ السلام نے بچہ پکڑے مار دیا۔ ان کا حد ہو گئی، بچہ مار دیا۔ اللہ اکبر! یہ سوال و جواب ہو رہے ہیں، یہاں پہ پارہ مکمل ہو گیا ہے۔ یہ قصہ مکمل ہوگا انشاءاللہ اگلے پارے میں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔